اچھا، اکثر سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کسی خاص قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا تو جب اس قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا، جبکہ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ بھی عذاب بھیجا ہو۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب رسولوں کو جھٹلایا جاتا ہے تو اس قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح بات آپ نے کہی ہے اور بہت اچھا ہے یہ، یعنی دین کے بڑی بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلے میں آپ نے بات کی ہے۔ قانون وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیج، نبی نہیں، نبی اور رسول میں فرق ہے، اب اس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کر سکتا، وہ ایک علیحدہ موضوع بن جائے گا، لیکن جس کسی قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا تھا، اب تو جانے کا سوال ہی نہیں ہے، اور وہ قوم بحیثیت مجموعی ان کی دعوت کو رد کر دیتی تھی تو وہ ہلاک کر دی جاتی تھی، جیسے حضرت نوح کی قوم، حضرت ہود کی، حضرت صالح کی، اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور حضرت شعیب کی قوم مدین، اور پھر آل فرعون۔ یہ 6 مثالیں قرآن میں بار بار آتی ہیں۔ یہودیوں کا معاملہ جو ہے اس میں ایک استثناء ہے، لیکن استثناء جو ہے یہ استثناء کلی نہیں ہے، مستقل اور مکمل استثناء نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کے معاملے میں اس سزا کو ڈیفر کر دیا گیا ہے، ذرا ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سزا تو ملنی ہے لیکن یہ کہ وہ فوراً ملتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملتی یا ان کے فوراً بعد ملتی، تو یہ جو ہے اس کی بجائے جو ہے اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پر بہت بڑا عذاب آیا اللہ کا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ جو انہوں نے کچھ بغاوت کی رومیوں کے خلاف، تو ٹائٹس تھا، وہ تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں، توئے واو سین کوئی توس، لیکن ٹائٹس اسے کہتے ہیں۔ تو اس نے پھر حملہ کر کے بغاوت کو جب فروغ کیا ہے تو 1,33,000 یہودی تو ایک دن میں قتل کیے ہیں بیت المقدس میں، اور بیت المقدس میں جو دوبارہ انہوں نے بنایا تھا اپنا ٹیمپل، اسے وہ کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن، تو یہ جو دوسری مرتبہ بنایا گیا تھا اسے بھی اس نے گرا دیا، وہ گرا پڑا ہے آج تک۔ سن 70 اور سن 2008، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے برس گزر چکے ہیں، گویا کہ 1931 برس گزر چکے ہیں، اور وہ گرا پڑا ہوا ہے۔ اب ان کا ارادہ ہے اس کو دوبارہ بنانے کا، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ بات ہی دوسری ہو جائے گی۔ تیسرے یہ کہ انہیں نکال دیا گیا کہ تم ارض فلسطین سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ پوری دنیا میں جہاں کسی کا سینگ سنگوایا وہ چلے گئے، کوئی شمالی افریقہ میں چلے گئے، کوئی ایشیا کے مختلف ممالک میں چلے گئے، اور بہت سے لوگ یورپ میں چلے گئے، اور اس کو کہتے ہیں ڈایاسپورا، انتشار کا دور، کہ ہم اپنے مرکز سے ہٹا دیے گئے اور ہمیں پوری دنیا کے اندر منتشر کر دیا گیا۔ ڈایاسپورا کا لفظ آپ اخبارات وغیرہ میں پڑھتے ہوں گے۔ یہ ڈایاسپورا جو ہے جو سن 70 سے شروع ہوا تھا، اس میں خاتمے کا آغاز ہوا ہے 1918 میں یا 1917 میں، جبکہ بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے انہیں یہ حق دیا گیا کہ یہ آئیں اور وہاں پر آ کر آباد ہو سکتے ہیں فلسطین میں، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر 1948 میں فلسطین کی ریاست قائم ہو گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہے ایک ایکسیپشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے قبضہ بیت المقدس کا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو معاہدہ لکھا گیا، جو ڈاکومنٹ تھا، وثیقہ تھا اس ہینڈ اوور کا، تو اس میں عیسائیوں کی طرف سے یہ شرط لکھوائی گئی کہ یہاں آپ کسی یہودی کو نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، یہودی یہاں آ سکتے ہیں، اپنے جو بھی مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن آباد نہیں ہو سکتے، یہاں آ کر وہ مکان خرید لیں کہ یہیں رہیں گے، دکان خرید لیں کہ یہیں کا، یہ نہیں، آئیں ایز وزٹرز یا پلگرمز کے طور پر آئیں، چلے جائیں۔ تو یہ معاہدہ تھا جو چلتا رہا ہے، اور سلطان عبدالحمید خان کو بہت بڑی رشوت یہودیوں نے پیش کی تھی، کیونکہ ان کے ذمے بہت قرض ہو گیا تھا، تو ان کا ہم تمہارا سارا قرض اتار دیتے ہیں، تم ہمیں یہ آباد ہونے کی اجازت دے دو فلسطین میں، چونکہ وہ سلطنت عثمانیہ تھی اس وقت، اور فلسطین بھی اور حجاز بھی وہ تو عثمانیوں کے تحت تھا، خلافت عثمانیہ کے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جو بات حضرت عمر نے طے کی تھی میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اب معاملہ کیا ہونا ہے اصل میں، یہ ہے مستقبل کی بات۔ اس کی خبر دے دی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ چونکہ
فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے، وہ سولی نہیں دیے گئے، سولی نہیں چڑھے، اور انہیں دوبارہ آنا ہے۔ اب جب دوبارہ وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھوں اور ان کے ذریعے سے یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ فائنل جو ججمنٹ ہے سزا کا، وہ ایگزیکیوشن اب اس کی اب ہوگی، اور وہ زمانہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ جو تیسری جنگ عظیم کی بات کی جا رہی ہے اور ارمگیڈون کی بات ہوتی ہے، حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ جسے کہا گیا ہے، اس کے لیے سٹیج پوری تیار ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ کسی وقت جو ہے بارود کے ذخیرے میں ایک چنگاری سے، آپ کو معلوم ہے کہ بارود کا بڑے سے بڑا جو ہے وہ ذخیرہ بھگ سے اڑ جاتا ہے، ایسے ہی یہ امن وہاں کا جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ بارود کے ذخیرے کی طرح ہے۔ اب جو معاملہ امریکہ کا ہے، وہ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے، شام کو ختم کرنا چاہتا ہے، ادھر سے اسرائیل فیصلہ کیے بیٹھا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا، تو اس سے جو ہے آثار سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ معاملہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور پھر وہ یہودیوں کو اور ان کا جو لیڈر دجال ہوگا، المسیح الدجال، وہ جھوٹا مسیح جو دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، اس کو وہ قتل کریں گے، اور پھر تمام یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ تمام یہودی قتل ہو جائیں گے، لیکن امریکہ میں ایک جو فرقہ پروٹیسٹنٹ ہے، ایونجلسٹ، ان کے اندر ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے، ٹرمپٹ، فلاڈلفیا ٹرمپٹ۔ اس کے ایڈیٹر کا مضمون میں نے پڑھا تھا کہ 80% یہودی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا 20% کون ہوں گے؟ میرے گمان میں یہ وہ ہو سکتے ہیں جو اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ پر اگر اس وقت بھی ایمان لے آئیں گے تو اللہ بخش دے گا، بچا دے گا۔ اگر نہیں لائیں گے تو پھر پوری کی پوری یہودی قوم کو برباد ہونا ہے، اسی طرح جیسے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون میں یہ ہونا ہے۔ تو وہ قاعدہ کلیہ صحیح ہے، استثناء صرف یہ ہے کہ اس سزا کو مؤخر کیا گیا ہے یہود کے لیے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔